اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کی قسمیں اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ قسم، جسے عربی میں یمین بھی کہا جاتا ہے، بوقت ضرورت کھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتا ہے اور سامنے والے پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو گفتگو کر رہا ہے، وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ درست ہے، تو کئی دفعہ قسم کھا کر اپنی بات کی صداقت اور اپنی بات کی پختگی کو بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قسم کھانا بوقت ضرورت جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ فقہاء کرام نے قسم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان 3 قسموں میں پہلی جو 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی ان پر کفارہ نہیں ہے، اور جو آخری قسم ہے اس پر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، بشرطے کہ اسے توڑ دیا جائے۔ قسم کی پہلی جو قسم ہے اسے قسم لغو یا یمین لغو کہتے ہیں، یعنی غلط فہمی پر کھائی گئی قسم۔ بسا اوقات انسان کسی معاملے کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے، اور اس کے بارے میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے، لہٰذا وہ قسم کھا کر اس معاملے کو بیان کر دیتا ہے، یعنی اپنے خیال کے مطابق۔ لیکن بعد میں حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے، تو ایسی قسم کو قسم لغو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو دیکھ کر اپنے گھر آتے ہیں کہ وہ باہر kھڑا ہے، اور جب آپ اپنے گھر آتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے، تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ وہ باہر کھڑا ہے۔ آپ نے اپنے خیال کے مطابق قسم صحیح کھائی، لیکن اسی دوران وہ شخص وہاں سے چلا گیا، تو یہ قسم لغو یا یمین لغو ہے، یعنی غلط فہمی کی بنیاد پر جو قسم کھائی گئی۔ اس قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا تمہاری لغو قسم کی قسم میں، یعنی اس طرح کی قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل گرفت نہیں فرمایا، معاف فرما دیا، کیونکہ اس میں انسان کی انٹینشن، انسان کی نیت جھوٹی قسم کھانے کی بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں یہاں پھر بھی احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے قسم کھاتے وقت خیال کرنا چاہیے۔ یہ قسم کی پہلی قسم ہے۔ اس کے بعد ایک قسم وہ ہے جسے یمین غموس کہتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم، کہ کوئی شخص ماضی میں وقوع پذیر کسی واقعے کے بارے میں وہ جھوٹی قسم کھا لے۔ ایک واقعہ ہوا نہیں اور وہ قسم کھا کر کہہ دے کہ وہ ہو چکا ہے، یا ایک واقعہ ہو چکا ہے اور وہ قسم کھا کر کہے کہ وہ نہیں ہوا، تو یہ یمین غموس ہے، اور ایسی قسم کھانا حرام ہے، اور کھانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں جن گناہ کبیرہ کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یمین غموس یعنی جھوٹی قسم بھی ہے۔ لہٰذا جو شخص اس طرح کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور جس سے اس نے جھوٹی قسم کھائی اس کو اصل حقیقت بتانا بھی اس پر لازم ہوگا۔ اب یہ جو پہلی قسم ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں، اس پر کوئی توبہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو یمین غموس جھوٹی قسم ہے اس پر توبہ بھی ہے، اور جس سے جھوٹی قسم کھائی گئی اسے بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں، ایسا ہے، تاکہ اس کے اندر جو قسم کی وجہ سے ایک غلط بات پیدا ہو گئی، غلط فہمی پیدا ہو گئی، وہ دور ہو جائے۔ اور یمین غموس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ اب آئیے ہم قسم کی تیسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں۔ قسم کی جو تیسری قسم ہے اسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی قسم جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم آئندہ فلاں کام نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں آئندہ فلاں کام کروں گا۔ اب اگر اس نے نہیں کرنے کی قسم کھائی اور اس نے وہ کام کر لیا تو وہ قسم توڑنے والا حانث کہلائے گا۔ حانث کا مطلب ہے قسم توڑنے والا۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا اور اس نے نہیں کیا تو بھی وہ حانث ہو جائے گا، یعنی قسم توڑنے والا کہلائے گا۔ یہ جو یمین منعقدہ یا قسم منعقدہ ہے اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یمین منعقدہ کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 89 یعنی 89 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی قسموں میں پکڑ نہیں فرمائے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو تمہاری پختہ قسمیں ہیں، مستقبل کے حوالے سے جو قسم ہیں، ان پر تمہارا مؤاخذہ کرے گا۔ مؤاخذہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس طرح کی قسم کو توڑنے کی صورت میں توڑنے والے پر کفارہ لازم آئے گا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ، کہ جو شخص قسم کو توڑے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے۔ درمیانے درجے کا کھانا سے مراد جو عام طور پر وہ خود کھاتا ہے، بہت زیادہ مہنگا نہ ہو بلکہ درمیانہ اوسط درجے کا وہ کھانا ہو۔ اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ وہ 10 مسکین مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص قسم کا کفارہ کھانا کھلانے کی صورت میں ادا کر رہا ہے تو 2 وقت کا کھانا اسے کھلانا پڑے گا، اور 10 مسکینوں کو۔ اگر وہ ایک ہی شخص کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو 10 دن تک اسے 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں 10 کو دے تو 10 مختلف مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کھانا کھلانے کی بجائے وہ اناج کی صورت میں یا کیش یا رقم کی صورت میں دینا چاہتا ہے تو ایک صدقہ فطر جو ہے وہ 1 دن کا کفارہ بنے گا۔ اس طرح وہ 10 دن ایک مسکین کو روزانہ ایک صدقہ فطر کے برابر وہ رقم ادا کرے، یا 10 مسکینوں کو جو مختلف ہوں ان کو ایک ہی دن میں الگ الگ
ایک ایک صدقہ فطر کے برابر رقم وہ دے دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ان 10 مسکینوں کو وہ کپڑے پہنائے یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر کوئی شخص مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا، ان کو صدقہ فطر کی صورت میں رقم نہیں دینا چاہتا، تو ایسی صورت میں وہ 10 مسکینوں کو کپڑے بھی پہنا سکتا ہے، اور کپڑے میں بھی وہی ہے کہ وہ درمیانے درجے کا ہو، بہت زیادہ مہنگا نہ ہو۔ جو وہ اپنے گھر والوں کو پہناتا ہے اسی درجے کا کپڑا وہ 10 مسکینوں کو دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تیسری صورت اللہ نے بیان فرمائی کہ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ چونکہ فی زمانے غلامی کا تصور نہیں پایا جاتا، لہٰذا اس کی عملی صورت ہمیں آج نظر نہیں آتی۔ تو پہلی جو 2 صورتیں ہیں ان میں اختیار ہے کہ چاہے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ان کو صدقہ فطر کے برابر رقم ادا کر دے، یا صدقہ فطر کے برابر اناج ادا کر دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، اور تیسرے نمبر پہ اگر وہ چاہے تو غلام کو آزاد کر دے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی آج کل عملی صورت موجود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا انہیں کپڑا پہنانے یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ جو 3 اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے کفارہ ادا کرنے کے حوالے سے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی وہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ جو 3 دن روزے رکھے جائیں گے یہ مسلسل رکھے جائیں گے، یہ نہیں کہ ایک روزہ رکھ کر پھر 1-2 دن گیپ کر کے پھر دوسرا روزہ رکھا جائے، بلکہ اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے۔ لیکن روزہ رکھنے کی جو صورت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ تب ہے کہ جب اوپر والی جو 3 صورتیں بیان کی گئیں انہیں ادا کرنے کی قدرت اور طاقت قسم توڑنے والے کے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم، کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت بھی کیا کرو۔ یعنی کفارہ کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص قسم پہلے کھا لے اور پھر اس کو توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ قسم مجبوری کے تحت توڑنے کی اجازت ہے۔ مجبوری کیا ہو سکتی کہ ایک شخص نے ایسی قسم کھا لی کہ جس قسم کو کھانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی صورت میں کسی شرعی تقاضے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یا حقوق العباد کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں آئندہ کسی غریب کی مدد نہیں کروں گا، ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں اگر وہ قسم پر عمل کرتا ہے تو غریبوں کی مدد کرنا جو کہ ایک مستحسن عمل ہے اس سے رک جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ شوہر اگر قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی کے حوالے سے کہ میں اس سے اللہ کی قسم آئندہ گفتگو نہیں کروں گا، اب اگر وہ قسم پر عمل کرتا ہے تو اس سے اس کی بیوی کا حق جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسی قسم کو توڑ دو اور اپنی بیوی سے بات کرو اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ تو قسم کا کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر
نواسی میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بلا وجہ قسم کھانے سے بھی محفوظ فرمائے، اور قسم کھانے کے بعد اس کی پاسداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔